بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تخلیل الاصابع، یہ باب انگلیوں کے خلال کے بیان میں ہے۔ صاحب کتاب نے اس باب میں دو حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو تخلیل اصابع کے حکم کے بارے میں ہے۔ ان کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وضو میں انگلیوں کا خلال واجب ہے صیغہ امر کی وجہ سے، اور احناف کا عمل بالکل اس کے خلاف ہے۔ ان کے پاس یعنی احناف کے نزدیک یہ سنت ہے، اور باب کی احادیث سے وجوب کو ثابت نہ کرنا ایک خرابی سے بچنے کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر اس کو واجب قرار دیں گے تو خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس خرابی سے بچنے کے لیے احناف نے ان حدیث کی یہ توجیہ کی ہے کہ ان میں جو امر ہے وہ استحباب پر محمول ہے، حدیثوں کے درمیان تطبیق دینے کے لیے۔ پہلی حدیث ہے ان عاصم بن لقیط بن صبیرۃ عن ابیہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما۔ حضرت عاصم بن لقیط بن صبیرہ سے مروی ہے کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وضو کا طریقہ بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کا خلال کرو اور ناک صاف کرنے میں مبالغہ کرو سوائے اس کے کہ تم روزے میں ہو۔ دوسری حدیث ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرو۔ تو مسئلۃ الباب یہ ہے کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے یا واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور ایک روایت میں مستحب کا بھی ہے۔ البتہ حنفیہ کے نزدیک اگر انگلیاں ملی ہوئی ہو اس طور پر کہ پانی کا ان کے درمیان پہنچنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس وقت انگلیوں کا خلال فرض ہوگا، ورنہ سنت اور مستحب ہی ہوگا۔ دوسرا مسلک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اصحاب ظواہر اور اسحاق بن راہویہ رحمہم اللہ کے نزدیک وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہے۔ دلائل دیکھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے استدلال کیا ہے آیت وضو سے، جو کہ ارکان وضو میں بنیادی ہے، بنیاد کی حیثیت ہے، بنیاد ہے، اور اس میں انگلیوں کے خلال کا ذکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے حضرات نے فرمایا کہ انگلیوں کا خلال واجب نہیں ہے۔ اگر انگلیوں کے خلال کو واجب قرار دیا جائے تو خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی، جو کہ درست نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جمہور نے عدم وجوب کا حکم لگایا، یعنی وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اور اصحاب ظواہر و اسحاق بن راہویہ ان حضرات نے استدلال کیا باب کی پہلی حدیث سے، جو حضرت عاصم بن لقیط والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے فرمایا اسبغ الوضوء وخلل الاصابع وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، کہ اچھی طرح وضو کرو اور انگلیوں کا خلال کرو اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو بشرطے کہ تم روزے دار نہ ہو۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلل امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اسی واسطے ان حضرات نے فرمایا کہ وضو میں انگلیوں کا خلال کرنا واجب ہے۔ بہرحال احناف کی اور ائمہ ثلاثہ کی طرف سے اصحاب ظواہر اور امام مالک اور اسحاق بن راہویہ کے مستدل کا جواب
ان حضرات نے جس حدیث سے استدلال کیا اس حدیث کے امر کو استحباب پر محمول کیا جائے گا تاکہ خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا لازم نہ آئے۔ نیز بعض حدیث میں دلہ کا